بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنما فصل قوله ومقام الفصل يبين مقام الوصل تنبيها على عظم شأن هذا الباب وإنما لم يقل مقام خلافه لأنه أخصر وأظهر لأن خلاف الفصل إنما هو الوصل وللتنبيه على عظم الشأن فصل قوله ومقام الإيجاز يبين مقام خلافه. اور فصل کا مقام وصل کے مقام سے مختلف ہوتا ہے. اوپر یہ کہا تھا کہ مقامات مختلف ہوا کرتے ہیں، اس کی کچھ مثالیں دے کر بات کو واضح کر رہے ہیں. مقام کل من التنکیر والاطلاق والتقدیم والذکر یبین مقام خلافہ، یہ اوپر کہا، پھر اس سے الگ کیا ہے اس کو، جبکہ فصل اور اس کا خلاف وصل ہوتا ہے. تو یہاں یوں بھی کہہ سکتے تھے فمقام کل من التنکیر والاطلاق والتقدیم والذکر والفصل والایجاز یبین مقام خلافہ. تو سبھی کا ایک خلاف ہے اور کلمہ کل کے ذریعے سب کو شامل کیا جا سکتا تھا. فمقام کل من التنکیر والتعریف والتقدیم والفصل والایجاز یبین مقام خلافہ، تو بات عام ہو جاتی اور سبھی کو شامل ہو جاتی. مگر اس کو الگ سے ذکر کیا ومقام الفصل یبین مقام الوصل. اس کو کیوں الگ کیا ہے؟ تفتازانی کہہ رہے ہیں اس باب کے عظیم الشان ہونے کو بتانے کے لیے. فصل اور وصل کا باب، فصل اور وصل کا مطلب ہوتا ہے کلام کو آپ کو آپس میں اس کے اجزاء کو مربوط کس طرح کرنا ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. کسی شخص کے بلیغ ہونے کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ اس کا کلام مربوط کتنا ہے، آپس میں ربط کتنا ہے، جملوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا کس طرح گیا ہے اور کہاں جوڑا گیا ہے اور کہاں نہیں جوڑا، کہاں وصل کیا گیا ہے کہاں فصل کیا گیا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. تو اس باب کی عظمت شان پر تنبیہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے اس باب کو علیحدہ ذکر کیا ہے. وَإِنَّمَا فَصَّلَ قَوْلَهُ، ماتن نے اپنے قول و مقام الفصل یبین مقام الوصل کو الگ کیا ہے. تنبیہاً، یہ مفعول لہو ہے فصل کا، تنبیہاً علی عظم شأن ھذا الباب، اس باب کی عظمت شان پر تنبیہ کرنے کے لیے الگ کیا ہے. وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ مَقَامَ خِلَافِهِ، پھر دوسری بات یہ کہ الگ کر کے بھی یوں کہہ سکتے تھے مقام خلافہ، جیسا اوپر کہا تھا یہاں بھی وَمَقَامُ الْفَصْلِ، یعنی وَمَقَامُ كُلٍّ مِّنَ التَّنْكِيرِ، وہاں بیچ میں نہ لپیٹتے اور یوں الگ کر کے اس کی طرح نہیں کہا وَمَقَامُ الْفَصْلِ يُبَيِّنُ مَقَامَ خِلَافِهِ، مقام الوصل کہا ہے. کہہ رہے ہیں یہاں یہ مختصر تھا اس لیے مقام الوصل کہہ دیا، وہاں مقام خلافہ مختصر تھا اور اس سے بات واضح ہو جاتی تھی، کیونکہ تنکیر کا خلاف تعریف ہوتا ہے، اطلاق کا خلاف تقیید ہوتا ہے، تقدیم کا خلاف تاخیر ہوتا ہے اور ذکر کا خلاف حذف ہوتا ہے. یہ بات واضح تھی اس لیے خلاف ہی کہہ دیا. اس میں اختصار ہے. اگر خلاف ہی نہ کہتے تو پھر ہر ایک کو ذکر کرنا پڑتا، تنکیر کے مقابلے میں تقدیم کو، اطلاق کے مقابلے میں تقیید کو، ذکر کے مقابلے میں حذف کو، سب کو ذکر کرتے تو بات بہت لمبی ہو جاتی. اور یہاں مقام خلافہ کہنے کے بجائے مقام الوصل کہہ دیا، اس لیے کہ الوصل بہت مختصر ہے، اختصار اس میں پہلے سے موجود ہے، بلکہ خلافہ کے مقابلے میں بھی الوصل یہ مختصر ہے، اس لیے یہ کہہ دیا.
نہیں کہا ماتن نے مقام خلافی، جیسا کہ اوپر کہا تھا، لأنه اخصر واظہر، اس لیے کہ یہ مختصر بھی ہے اور واضح بھی ہے، کیونکہ فصل کا خلاف وصل ہی ہوا کرتا ہے۔ وَلِلتَّنبِيهِ عَلَى عِظَمِ الشَّأْنِ فَصَّلَ، اور عظمت شان پر تنبیہ کرنے ہی کے لیے اس کو بھی ممتاز کیا، الگ کیا ہے۔ وَلِلتَّنبِيهِ عَلَى عِظَمِ الشَّانِ، اور عظمت شان پر تنبیہ کرنے ہی کے لیے اس کو بھی الگ کیا ہے۔ کس کو؟ وَمَقَامُ الْإِيجَازِ يُبَايِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ، ایجاز کا مقام خلاف کے مقام سے مختلف ہوتا ہے۔ یہاں خلاف کہہ دیا اس لیے کہ ایجاز کے جو خلاف ہوتے ہیں اس کے وہ دو ہیں، ایک اتناب اور ایک مساوات، وہ دونوں آتے ہیں، تو خلافی ہی کہنے میں اختصار بھی ہوا اور دونوں آ بھی گئے۔ اور اگر یوں کہتے وہ مقام الایجاز یباین مقام الایجاز الاتنابی والمساواتی، تو اس میں طوالت ہو جاتی، لمبا ہو جاتا، تو یہاں اختصار اس میں تھا، اس لیے یہاں پھر سے کہہ دیا وہ مقام الایجاز یباین مقام خلافی۔ ایجاز کہتے ہیں مختصر کلام لانے کو، اور اتناب کہتے ہیں لمبا کلام کرنے کو، اور مساوات کہتے ہیں برابر برابر۔ کبھی آپ کو بات مختصر کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ آپ کو بات کہنے کے لیے وقت آپ کے پاس بہت کم ہے، 10 منٹ ہیں، 5 منٹ ہے، 7 منٹ ہیں، تو آپ کو بات مختصر کرنی ہوتی ہے، اور کبھی آپ کو بات لمبی کرنی ہوتی ہے کیونکہ وقت آپ کے پاس خوب ہے، آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 2 گھنٹے تقریر کرنی ہے نا، تو اب آپ کو وہاں گفتگو پھیلانی ہوگی۔ تو بات پھیلائی کیسے جاتی ہے؟ وہ اتناب کہلاتا ہے۔ کہیں اسی میں بلاغت ہوتی ہے، اور کہیں مختصر لانے میں بلاغت ہوتی ہے، اور کہیں برابر برابر، جتنے الفاظ اتنے معانی، جتنے معانی اتنے الفاظ۔ عام طور سے علمی گفتگویں مساوات میں ہوا کرتی ہیں۔ علمی گفتگو چاہے تقریر ہو چاہے تحریر ہو، جتنی بات کہنی ہو اتنے ہی الفاظ لائے جائیں۔ طوالت لمبی کہاں گفتگو کی جاتی ہے؟ دوستوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن سے آپ کو محبت ہے، وہاں گفتگو لمبی کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے پوچھا ماتل کا بیمینی کا یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ صرف ایک گفتگو نقل کی ہے جو ایک دوست اپنے دوست سے کرتا ہے۔ جب 2 دوست ملتے تو پوچھتے نا کہ یہ تم نے یہ کیا پہن رکھا، گھڑی پہن رکھی ہے ظاہر ہے، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ کتنے کی ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ پوچھتے نا، تو ایسے اللہ رب العزت جانتے ہاتھ میں عصا ہے، ظاہر سی بات ہے، پھر بھی کیا کہتے ہیں ماتل کا بیمینی کا یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میری لاٹھی ہے، یعنی روکھا سا جواب تھوڑے دیا جاتا ہے نا۔ جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہیں، تو کہتے ٹھیک ہے جبھی تو یہاں آئے ہیں، تو مر جانا چاہیے تھا ادھر ہی کہیں کسی کنویں میں ڈوب مرنا چاہیے تھا، ہے نا، کیوں آ گئے، نہیں آنا چاہیے تھا، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مگر کہا یہ عصایا اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میری لاٹھی ہے، میں یہ کرتا ہوں، اس سے میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، یعنی ایک حبیب کو اپنے حبیب سے گفتگو کا مقابلہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ خوب باتیں ہوں، تو وہاں اجتناب ہونا چاہیے۔ آپ کی دوست سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ باتیں کیجئے ان سے، خوب باتیں کیجئے، یہ موقع ہے اجتناب کا۔ خیر، تو ایجاز، اجتناب اور مساوات 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ وَقَذَا خِطَابُ الذَّكِيِّ مَعَ خِطَابِ الْغَبِيِّ، اسی طریقے سے ذکی کا خطاب غبی کے خطاب کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے۔ اَيْ فَإِنَّ مَقَامَ الْأَوَّلِ يُبَايِنُ مَقَامَ الثَّانِي، پہلے کا مقام دوسرے کے مقام سے مختلف ہے۔ کیسے؟ فَإِنَّ الذَّكِيَّ يُنَاسِبُهُ مِنَ الاعتبارات اللطیفة والمعانی الدقیقة الخفیة ما لا يناسب الغبیہ، اس لیے کہ ذکی کے وہ اعتبارات لطیفہ اور معانی دقیقہ خفیہ مناسب ہوتے ہیں جو غبی کے مناسب نہیں ہوتے۔ ذکی جو ہوتا ہے
لطیف اشارے سمجھ جاتا ہے، مخفی اشارے بھی سمجھ جاتا ہے، ہلکے پھلکے اشاروں میں بات پوری سمجھ جاتا ہے، اور غبی کو مکمل وضاحت کرو، صاف صاف لفظوں میں کہو تو بھی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو دونوں جگہ بات کرنے کا انداز مختلف ہوگا، ہے نا۔ جن کو سمجھایا جا رہا ہے وہ ذہین ہیں، ذکی ہیں، تو ان کے سامنے خواہ بات کو لمبا کرنے سے یا بڑھانے سے، مثالیں بڑھاؤ، وضاحتیں بڑھاؤ، تو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے انہیں۔ اور اگر غبی ہوں تو ان کے سامنے بات کی جائے، بہت مثالیں دی جائے، بہت زیادہ واضح کیا جائے بات کو، بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی جائے، ابھی انہیں اکتاہٹ نہیں ہوتی اور وہ پھر اس سے سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے دونوں کے مقام مختلف ہیں۔ غبی سے جس طرح بات کی جاتی ہے اس طرح ذکی سے نہیں کی جا سکتی، اور ذکی سے جس طرح بات کی جاتی ہے اس طرح غبی سے بات نہیں کی جا سکتی۔ وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ مَعَ صَاحِبَتِهَا أي مع كلمة أخرى مصاحبة لها مقام ليس لتلك الكلمة مع ما يشارك تلك الصاحبة في أصل المعنى، مثلا الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط فله مع إن مقام ليس له مع إذا، وكذا لكل كلمة من أدوات الشرط مع الماضي مقام ليس له مع المضارع، وعلى هذا القياس۔ یہاں یہ کہا کہ اسی طرح سے ہر کلمے کا بھی اپنے ساتھی کلمے کے ساتھ ایک مقام ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہر کلمے کا بھی ایک مقام ہوتا ہے جو مقام دوسرے کلمے کا نہیں ہوا کرتا۔ مثلا لیل و نہار، اگر لیل کے ساتھ آپ نہار استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی لیل و روز کہے تو شب و روز ٹھیک ہے، مگر وہاں شب و نہار کوئی کہے تو اچھا لگے گا؟ ہاں، مگر آج کل لوگ بہت ادھر فیس بک وغیرہ وغیرہ یہ جو آئے نا ان پہ لکھنے لگے، مضمون بہت سارے لوگ لکھتے ہیں تو بڑے عجیب و غریب لکھتے ہیں، ہے نا۔ واقعی کئی مرتبہ تو بہت برا لگتا ہے، عجیب و غریب طرح سے پڑھا کچھ نہیں اور لکھنے بیٹھ گئے، پڑھا کچھ نہیں اور لکھنے بیٹھ گئے، تو اسی طرح سے لکھتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، کئی مرتبہ تو سر چکرانے لگتا ہے۔ یہی پتہ نہیں چلتا کہ کہنا کیا چاہتے، کیا کہنا چاہا ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں محترم، کچھ ہوتا پتہ نہیں چلتا، اس کو اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ خواہ مخواہ الفاظ استعمال کریں، سوچ رہے ہیں یہ بھاری بھاری لفظ ہیں، یہ استعمال کریں گے تو لوگ سوچیں گے کہ واہ کیا عظیم الشان لکھتا ہے، جبکہ کمال یہ ہے کہ آہستہ لکھا جائے، آہستہ نہیں آسان لکھا جائے، آسان لکھا جائے، کمال یہ ہے کہ آسان لکھا جائے، آسان لکھنا یہ بڑی کمال کی بات ہے، مشکل لکھنا تو عیب ہے، مشکل لکھنا تو عیب ہے۔ ایک عربی کے ادیب گزرے ہیں انیس منصور، ان کو کسی نے کہہ دیا آپ عقاد کی طرح لکھتے ہیں، عقاد ایک اور ان سے بھی پرانے زمانے کے، تھوڑے ان کے ہم عصر ہی تھے لیکن ان سے تھوڑے سینئر تھے، عباس محمود العقاد، ان کی یہاں 2-3 کتابیں عبقریات، عبقریت عمر، عبقریت الصدیق نام سے، تو انیس منصور کو کسی نے کہا آپ عقاد کی طرح لکھتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی تعریف کیا آپ عقاد جیسا لکھتے ہیں، تو ان کو پریشانی ہوئی، ان کو ذرا تکلیف ہوئی کہ عقاد، چونکہ عقاد نام ہی کی طرح ان کے لکھنے میں تھوڑی تعقید ہوتی ہے، جس طرح ان کا نام ہے عقاد کا معنی ہے گانٹھے لگانے والا، تو ان کی جو تحریر ہوتی ہے وہ تھوڑی بوجھل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے لکھنے والے ہوتے ہیں مگر پھر بھی ان کی تحریر کا انداز تھوڑا دوسروں سے الگ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، اس لیے سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے، آسانی سے نہیں سمجھا جاتا۔ تو وہ
وہ کہتے ہیں کہ اس سے مجھے تکلیف ہوئی، پریشانی سی ہوئی کہ میں ان کی طرح کیوں لکھتا ہوں، وہ تو گویا اچھا نہیں لکھتے، یعنی ان کی لکھی ہوئی بات ہر شخص نہیں سمجھ پا رہا آسانی سے۔ تو کمال یہ کہ آسان لکھا جائے جس کو ہر شخص سمجھ سکے۔ خیر، تو میں کہہ رہا تھا شب و روز تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کہے شب و نہار، لیل و نہار، ٹھیک ہے یہ ترکیب، لیکن اگر کوئی اردو میں اس کو استعمال کرتے لیل و روز تو بہت برا لگے گا، ہے نا۔ رات اور دن، اس کو رات و دن کہتے ہیں۔ یہ تو اچھے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ رات اور دن، یعنی رات اور دن دونوں لفظ خالص ہندوستانی ہیں، یعنی یہ واو والی جو ترکیب ہے یہ فارسی اور عربی، فارسی کی اور عربی کی ترکیب ہے۔ تو فارسی اور عربی ترکیب میں ہی یہ واو والی ترکیب عطف واو کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ دونوں لفظ اگر اردو کے ہے، دونوں میں سے کوئی ایک اردو کا اور ایک عربی اور ایک فارسی کا ہے، تو وہاں پھر اردو بھی اپنا حرف عطف عظیم الشان اور نام کا رکھتا ہے نا۔ اردو کے پاس بھی ہے حرف عطف اور وہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو رات اور دن کہیں گے خوبصورت لگے گا، رات تو دن کوئی کہے تو برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ گھر اور بازار، تو اس کو کوئی کہے گھر و بازار، یہ جو و ہے و نہیں پڑھا جاتا اردو میں، اس کو و نہیں پڑھا جاتا، اس کو اردو میں ملا کے پڑھتے، جیسے شب و روز، اس کو شب و روز جو پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے شب و روز۔ لیل و نہار، لیل و نہار کوئی پڑھے تو یہ غلط ہے نا۔ تو گھر و بازار، اب اس کو گھر و بازار پڑھو تو کیسا لگے گا، بہت برا۔ اور گھر و بازار یہ طریقہ نہیں پڑھنے کا، تو گھر اور بازار۔ تو یہاں یہ کہنا چاہا ہے کہ ہر لفظ کا اپنے دوسرے ساتھی لفظ کے ساتھ، اس لفظ کے ساتھ جو اس کا ساتھی ہے، ایک مقام ہوتا ہے۔ لیل کا نہار کے ساتھ مقام ہے، تو لیل و نہار آپ کہیں تو ٹھیک ہے، خوبصورت لگے گا، لیکن اگر اس دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر اچھا نہیں لگے گا، پھر اچھا نہیں لگے گا۔ ہاں، آپ کی عمر 18 سال ہے اور آپ دوستی کر رہے ہیں 19 سال والے سے، 20 سال والے سے، 17 سال والے سے، 16 سال والے سے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کی دوستی ہے 35 سال والے سے یا 40 سال والے سے یا 50 سال والے سے، تو کیسا لگے گا، ٹھیک لگے گا؟ تو یہی کہہ رہے وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ، اور ہر کلمہ کا اپنے ساتھی کلمے کے ساتھ، مع صاحبتها، اپنے ساتھی کلمے کے ساتھ، ای مع کلمة اخرى مصاحبة لها، یعنی یہ تفتازانی شرح کر رہے ہیں، صاحبتها کی شرح کر رہے ہیں، یعنی دوسرے کلمے کے ساتھ جو اس کا مصاحب ہے، مقام، ایک مقام ہوتا ہے، لیس لتلک الکلمۃ، جو اس کلمے کے لیے نہیں ہوتا، مع ما یشارک تلک الصاحبۃ فی اصل المعنی، جو اس ساتھی کلمے کے ساتھ شریک ہو اصل معنی میں، یعنی لیل کا مقام نہار کے ساتھ ہے، اور نہار اور روز ہم معنی لفظ ہیں، نہار اور روز ہم معنی لفظ ہے، تو لیل کا مقام نہار کے ساتھ تو ہے، لیل و نہار، لیکن روز کے ساتھ اس کا کوئی مقام نہیں ہے، جبکہ نہار اور روز کا معنی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیل اور شب کا معنی ایک ہے، تو شب کا مقام روز کے ساتھ تو ہے، لیکن شب کا مقام نہار کے ساتھ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کلمے کے ساتھ جو اس کلمے کے لیے نہیں ہے، مع ما، اس کے ساتھ نہیں ہے جو اس ساتھی کلمے کے ساتھ شریک ہو اصل معنی میں۔ مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں وہ فعل جس کو شرط کے ساتھ ملانے کا قصد کیا گیا ہو، فلہ مع ان مقام، تو اس کا ان کے ساتھ ایک مقام ہے، لیس لہ مع اذا، جو اس کے لیے اذا کے ساتھ نہیں ہے۔ جب آپ نے ارادہ کیا ایک فعل کو کس کے ساتھ ملانے کا، شرط کے ساتھ ملانے کا، تو ان کے ساتھ اس کا ایک مخصوص مقام ہے، وہاں
ان لانا چاہیے. اگر اس کی جگہ کوئی اذا لا رہا ہے تو پھر وہاں ٹھیک بات نہیں ہوگی. اور ایک فعل ہے جس کا اذا کے ساتھ ایک خاص مقام ہے، وہاں اذا لایا جائے گا. اگر وہاں ان لایا جا رہا ہے تو ٹھیک نہیں. ان اور اذا دونوں کا معنی تو ایک ہے، دونوں ہی شرط کے لیے آتے ہیں. فعل، اب ایک فعل کا ان کے ساتھ مقام ہے تو اسے ان ہی کے ساتھ لانا چاہیے. وہاں اگر اذا لایا جا رہا ہے تو پھر گڑبڑ ہو رہی ہے. پھر کہا جائے گا کہ مقتضائے حال کے مطابق کلام نہیں ہو رہا ہے، مقتضائے حال کے مطابق اس سے ہٹا ہوا ہے. وَكَذَا لِكُلِّ كَلِمَةٍ مِّنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ مَعَ الْمَاضِي مَقَامٌ، اسی طریقے سے ادوات شرط میں سے ہر ایک کا ماضی کے ساتھ ایک مقام ہے جو مضارع کے ساتھ نہیں ہے. وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اور اسی قیاس پر دوسرے تمام افعال، اسما، کلمات کو سب کو سمجھیے. یعنی ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ ایک مخصوص کلام ہوتا ہے. گویا ایک لفظ کی دوسرے لفظ کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، ایک لفظ کی دوسرے لفظ کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. تو اس کو اس دوست کے ساتھ لائیے گا تو اچھا لگے گا. لیکن دوسرے لفظ کے ساتھ لائیں، چاہے معنی ایک ہی ہو، چاہے معنی ایک ہی ہو، مگر دوسرے لفظ کے ساتھ جو اس کا دوست نہیں ہے آپ لائیں گے تو پھر اس لفظ کو خود کو اچھا نہیں لگے گا، اس لفظ کو خود کو اچھا نہیں لگے گا. ہاں، لفظ میں بھی گویا کہ جان ہوتی ہے. یہ کتاب عربی میں اللغۃ حی کائن حی، اللغۃ کائن حی، لغت ایک زندہ مخلوق ہے. کائن حی کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک زندہ مخلوق ہے. لغت ایک زندہ مخلوق ہوتی ہے، یعنی اس میں گویا حس ہوتی ہے. ہاں، وہ اچھا محسوس کرتی ہے، وہ برا محسوس کرتی ہے. مگر کچھ کائنات حیہ ایسی ہیں، آج کل سوشل میڈیا پر کائنات حیہ، زندہ مخلوقات ایسی ہیں کہ وہ حس نہیں رکھتی. وہ حس رکھنے والی لغت کو بے حس بنا دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، اس کو گلا گھونٹ دیتے ہیں. عجیب و غریب لکھتے ہیں، واقعی غصہ آتا ہے کہ مطلب کیا کہنا چاہا ہے اللہ ہی جانے. وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدمه. اور کلام کی شان کا بلند ہونا حسن اور قبول میں کلام کے اعتبار مناسب کے مطابق ہونے سے ہوتا ہے، اور اس کی شان کا گرنا بعدمها مطابق نہ ہونے سے ہوتا ہے. یہاں سے یہ کہا ہے، کہہ رہے ہیں آگے کہ مقتضائے حال اور اعتبار مناسب ایک ہی چیز ہے. کلام کی شان حسن اور قبول میں بڑھتی ہے کس سے؟ اعتبار مناسب کے مطابق ہونے سے. اور گھٹتی ہے کیسے؟ اعتبار مناسب کے مطابق نہ ہونے سے. اعتبار مناسب یعنی وہ خصوصیت جس کا آپ اعتبار کر رہے ہیں، وہ اعتبار مناسب. مقام الگ الگ ہوتے ہیں تو ہر مقام کے اعتبار سے آپ ایک خصوصیت کا اعتبار کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے جمعے کے روز ممبر پہ بیٹھ کے جمعے سے پہلے کی تقریر، اور ایک ہوتی ہے یوم جمہوریہ کی تقریر یا یوم آزادی کی تقریر، جلسے کی تقریر. ظاہر دونوں الگ الگ ہوں گی نا، تو وہاں آپ کسی خاص چیز کا اعتبار کریں گے مسجد میں جس کا یہاں اعتبار نہیں کریں گے، اور یہاں یوم جمہوریہ یا یوم آزادی کے موقع پر آپ کسی خاص چیز کا اعتبار کریں گے جس کا آپ جمعے کی تقریر میں اعتبار نہیں کرتے. تو وہی خاص چیز یا وہی خصوصیت جس کا آپ اعتبار کر رہے ہیں اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ اعتبار مناسب. تو کہہ رہے ہیں کلام کی شان کا حسن اور قبولیت میں، حسن اور
قبولیت میں عظیم الشان ہونا یا بلند ہونا یہ اس کے اعتبار مناسب کے مطابق ہونے سے ہوتا ہے، وانحطاطہ اور اس کی شان کا گرنا بعدمها ای بعدم مطابقته للاعتبار المناسب اعتبار مناسب کے مطابق نہ ہونے سے ہوتا ہے۔ والمراد بالاعتبار المناسب اعتبار مناسب سے کیا مراد ہے؟ الامر الذي اعتبره المتکلم مناسبا للمقام، وہ امر ہے جس کو متکلم نے مقام کے مناسب سمجھا ہے۔ اعتبار مناسب سے مراد کیا ہے؟ وہ امر، وہ شیء ہے جس کو متکلم نے مقام کے مناسب سمجھا ہے، بحسب السلیقتی، طبیعت کے اعتبار سے۔ بحسب السلیقتی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ طبیعت کے اعتبار سے، یعنی اپنے ذوق اور اپنی طبیعت سے کہ مجھے یہاں اس طور سے بات کرنی چاہیے، اس انداز سے بات کرنی چاہیے۔ او بحسب تتبع تراکیب البلغاء، یا بلغاء کی تراکیب کا تتبع کرنے کے اعتبار سے۔ یا تو یہ چیز اعتباری مناسب یعنی مجھے یہاں ایسی بات کرنی چاہیے، یہاں ایسی بات کرنی چاہیے، بندہ اپنی طبعی ذوق سے سمجھ جاتا ہے۔ عام طور سے جن لوگوں نے بلاغت کو پڑھا نہیں ہے، ادب کو پڑھا نہیں ہے، بلغاء اور ادبا کی عبارتیں پڑھی نہیں ہیں، مگر پھر بھی وہ بات بڑی عمدہ کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے سماج کے پنچ لوگ ہوتے ہیں تو وہ بات بہت ڈھنگ سے کرتے ہیں، اور ہر موقع کی ان کے پاس الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، الگ الگ انداز ہوتا ہے اس موقع پر۔ اسی ظاہر انہوں نے نہ بلغاء کو پڑھا ہے، نہ بلغاء کو سمجھا ہے، نہ جانتے ہیں بلغاء کس مصیبت کا نام ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، مگر پھر بھی وہ بات ٹھیک کرتے ہیں۔ تو سلیقے اور طبعی ذوق سے یا پھر بلغاء کی تراکیب پڑھنے سے، یعنی بلغاء کا کلام پڑھ پڑھ کر کے آپ سیکھ جاتے ہیں کہ کہاں کس طرح بات کی جاتی ہے۔ یقال، کہا جاتا، اعتبرت الشیء، یہ لغوی معنی بتا رہے ہیں۔ اعتبار لفظ اعتبار کا لغوی معنی بتاتے ہیں۔ کب کہا جاتا اعتبرت الشیء؟ اعتبرت الشیء کب کہا جاتا؟ اذا نظرت الیہ وراعیت حالہ، جب آپ اس شیء کو دیکھیں اور اس کی حالت کی رعایت کریں۔ جب آپ اس شیء کو دیکھیں اور اس کی حالت کی رعایت کریں، خیال رکھیں، تب کہا جاتا ہے اعتبرت الشیء۔ کیا کہتے ہیں؟ اعتبرت الشیء۔ واراد بالکلام الکلام الفصیح، اور مصنف نے کلام سے مراد کلام فصیح لیا ہے۔ کہاں؟ وارتفاع شأن الکلام میں، کلام کی شان عظیم ہوتی ہے کس سے؟ اعتباری مناسب کے مطابق ہونے سے، اور گھٹتی ہے مطابق نہ ہونے سے۔ تو وہاں کلام سے مراد کلام فصیح اور حسن سے مراد حسن ذاتی ہے، کیونکہ کلام غیر فصیح چاہے کتنا ہی اعتبار مناسب کے مطابق ہو، وہ بلیغ نہیں ہوگا، اس کی شان عظیم نہیں ہوگی۔ کلام فصیح جب اعتبار مناسب کے مطابق ہوگا تب اس کی شان بڑھے گی، اور نہیں ہوگا تو گھٹے گی۔ اور حسن سے مراد حسن ذاتی لیا ہے، جو داخل ہے بلاغت میں، نہ کہ عارضی جو کہ خارج ہے اس کے محسنات بدیعیہ سے حاصل ہونے کی وجہ سے۔ وارتفاع شأن الکلام فی الحسن، وہ کہنا پیچھے، وارتفاع شأن الکلام فی الحسن، اس حسن سے مراد کون سا حسن ہے؟ حسن ذاتی۔ ایک حسن ذاتی ہوتا ہے جو خدا داد ہوتا ہے۔ خدا نے ناک کیسا بنایا، آنکھیں کیسی بنائی، چہرہ کیسا، ہونٹ کیسے، پیشانی کیسی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس میں ترمیم کر رہے ہیں، بھاؤں کو ذرا کاٹ کوٹ کر کے پتلا بنا رہے ہیں، ہونٹوں پہ لال سرخ کوئی چیز لگا کر کے تھوڑا لال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چہرے پہ کوئی پاؤڈر یہ وہ لگا کر کے چمکانے کی یا گورا چٹا چکنا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ سب کون سی ہو گئی؟ یہ حسن کون سا ہو گیا؟ حسن عارضی ہو گیا۔ یہ تو حسن عارضی ہو گیا جو خارجی چیز ہے ایک۔ تو وہ کب اچھا لگتا ہے؟ جب حسن ذاتی ہو تو، جب حسن ذاتی ہو تو پھر اگر یعنی بندہ خوبصورت ہی ہے، پھر اگر وہ تھوڑا اپنے بھاؤں کو کچھ اور خوبصورت بنا رہا ہے، اپنی داڑھی کو تھوڑا کچھ اور خوبصورت بنا رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے کچھ، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر خوبصورت ہے ہی نہیں، چہرے پہ خدا کی دی ہوئی خوبصورتی ہے ہی نہیں، تو پھر وہ چاہے ہونٹوں پہ کچھ بھی لگائے اور زیادہ بھدا لگنے لگے گا، ہے نا؟
تو کہہ رہے ہیں حسن سے مراد حسن ذاتی ہے جو بلاغت میں داخل ہے، بلاغت میں جو داخل ہے حسن وہ مقتضائے حال کے مطابق ہونے کا اور فصیح ہونے کا حسن ہے۔ یعنی تین چیزیں ہیں یہاں پہ، ایک فصاحت، بلاغت میں جو داخل ہے وہ ایک تو ہے فصاحت یعنی کلام کا فصیح ہونا چاہیے، اور دوسرا مقتضائے حال کے مطابق ہونا چاہیے، یہ دو چیزیں، اور ایک ان سے جو حسن پیدا ہوتا ہے وہ کلام کا حسن ذاتی پیدا ہوتا ہے، اور ایک ہے محسنات بدیعیہ۔ محسنات بدیعیہ کا مطلب جیسے کلام مسجع ہو، کیا ہو؟ مسجع ہو۔ مسجع کا مطلب سمجھیے، پہلا جملہ جس طرح سے ختم ہوا ہے دوسرا جملہ بھی اسی طرح سے اسی قسم کے حرف پر سجع پائی جاتی ہو، کلام میں سجع پائی جاتی ہو، تو سجع کے ذریعے سے جو حسن پیدا ہو جاتا ہے وہ حسن ذاتی نہیں، وہ ایک حسن عارضی چیز ہے۔ تو حسن سے مراد حسن ذاتی لیا جو بلاغت میں داخل ہے، نہ کہ عارضی جو کہ بلاغت سے خارج ہے، اس کے محسنات بدیعیہ سے حاصل ہونے کی وجہ سے۔ فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام، تو مقتضائے حال وہی اعتبار ہے جو مناسب ہے حال اور مقام کی۔ تو مقتضائے حال وہی اعتبار ہے جو کہ مناسب ہوتا ہے حال اور مقام کی، یعنی اذا علم ان ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي الا بمطابقته للاعتبار المناسب على ما يفيده اضافة المصدر، ومعلوم انه انما يرتفع بالبلاغة التي هي عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، فقد علم ان المراد بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحد۔ اعتباری مناسب اور مقتضائے حال کی مراد ایک ہے، یعنی دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ کہنا چاہا ہے پچھلی عبارت سے۔ تو یہاں تفتازانی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ کلام کی شان، کلام فصیح کی شان کا بلند ہونا حسن ذاتی میں اعتبار مناسب کے مطابق ہونے سے ہوتا ہے، صرف اعتبار مناسب کے مطابق ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ حصر کا ترجمہ کس سے ہوا ہے؟ مصدر کی اضافت ہے۔ مصدر کی اضافت کہاں ہوئی؟ وارتفاع شأن الکلام، وارتفاع شأن الکلام، مصدر کی اضافت نے حصر کا فائدہ دیا۔ وہ حصر کیا؟ کلام کی شان بلند نہیں ہوتی ہے حسن ذاتی میں مگر اعتبار مناسب کے مطابق ہونے سے، یعنی صرف اعتبار مناسب کے مطابق ہونے سے۔ تو یہاں یہ کہا، اور پیچھے یہ کہا کہ کلام بلیغ ہوتا ہے، جہاں تعریف کی گئی تھی بلاغت کے کلام کی تو وہاں یہ کہا گیا تھا کہ کلام بلیغ ہوتا ہے مقتضائے حال کے مطابق ہونے سے، اور یہاں کہا کہ کلام کی شان بلند ہوتی ہے صرف اعتبار مناسب کے مطابق ہونے سے۔ تو معلوم ہوا کہ اعتبار مناسب اور مقتضائے حال ایک ہی ہے، ورنہ تو پھر دو الگ الگ چیزیں ہوں گی تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ، بات وہ دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹی ہو جائے گی، تناقض ہو جائے گا، پھر تناقض ہو جائے گا۔ سمجھ رہے نا کہ وہاں یہ کہا کہ کلام بلیغ ہوتا ہے، بلیغ ہوتا ہے کہ معنی وہ عظیم الشان ہوتا ہے صرف مقتضائے حال کے مطابق ہونے سے، اور یہاں یہ کہا کہ کلام کی شان بلند ہوتی ہے صرف اعتبار مناسب کے مطابق ہونے سے۔ تو صرف کے ساتھ جب حصر اسی کو کہتے ہیں مخصوص کر دیا جائے تو پھر دونوں باتیں سچی نہیں ہوں گی، ایک سچی ہوگی۔ دونوں سچی اسی وقت ہوں گی جب یہ کہا جائے کہ مقتضائے حال اور اعتبار مناسب ایک ہی چیز ہے۔ ومعلوم، اور یہ پہلے سے معلوم ہے کہ کلام بلند ہوتا ہے اس بلاغت سے جو کہ نام ہے کلام فصیح کے مقتضائے حال کے مطابق ہونے کا۔ ومعلوم، اور یہ معلوم ہے یعنی پیچھے ابھی تعریف میں معلوم ہوا کہ کلام اس بلاغت سے بلند ہوتا ہے جو کہ نام ہے التی ہی عبارتن، عبارتن کا ترجمہ کریں گے جو کہ نام ہے کلام فصیح کے مقتضائے حال کے مطابق ہونے کا۔ فقد علما، تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ مراد اعتبار مناسب سے اور مقتضائے حال سے ایک ہی ہے۔ وإلا لما صدق، ورنہ یہ بات سچی نہیں ہوگی۔ سچی نہیں ہوگی کہ مطلب تناقض ہو جائے گا، تناقض ہوگا تو دونوں ایک ساتھ سچی نہیں ہوگی اور دونوں ایک ساتھ جھوٹی نہیں ہوگی۔ وإلا لما صدق، ورنہ یہ بات سچی نہیں ہوگی کہ کلام بلند نہیں ہوتا ہے مگر مقتضائے اعتبار مناسب کے مطابق ہونے سے، اور بلند نہیں ہوتا ہے مگر مقتضائے حال کے مطابق ہونے سے۔ یعنی حصر کے ساتھ کہا جائے کہ صرف اسی سے مقتضائے حال، صرف مقتضائے حال کے مطابق ہونے سے کلام بلند ہوتا ہے، یا صرف اعتبار مناسب کے مطابق ہونے سے کلام بلند ہوتا ہے، تو پھر دونوں سچی کہاں رہی؟ پھر تناقض ہو جائے گا، پھر تناقض ہو جائے گا۔
فلیتامل، غور کر لینا چاہیے بس.